دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نیریاں شریف کے پیران کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ خواجہ غلام محی الدین غزنوی کون تھے؟ ولادت کہاں ہوئی؟ تعلیم کس سے حاصل کی؟ وفات کیسے ہوئی؟ یہ نیریاں شریف کب آئے؟ ان کے کتنے بچے تھے؟ علاء الدین صدیقی کون تھے؟ کتنے پڑھے لکھے تھے؟ یہ اتنے تنگ نظر کیوں تھے؟ ان کی وفات کیسے ہوئی؟ جنازہ کس نے پڑھایا؟ ان کی وفات کے بعد جائیداد پر جھگڑا کیوں شروع ہوا؟ نیریاں شریف کی ماڈرن عورتوں کی کہانی۔ نیریاں شریف کی ماڈرن عورتوں کی کہانی، یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نیریاں شریف ایک علمی اور روحانی مرکز ہے جسے دربار عالیہ نیریاں شریف کہا جاتا ہے۔ نیریاں شریف تراڑکھل، ضلع سدنوتی، آزاد کشمیر کے قریب واقع ہے۔ خواجہ غلام محی الدین غزنوی نقشبندی۔ ولادت: خواجہ غلام محی الدین غزنوی افغانستان کے محلہ غزنی میں 1902 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ملک محمد اکبر خان تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے ماموں مولانا گل محمد خان صاحب سے حاصل کی۔ اوائل عمر میں اخروٹ کی تجارت کیا کرتے تھے۔ دینداری کا ماحول شروع سے ہی ملا، رات کو عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ نیریاں شریف آمد: خواجہ غلام محی الدین غزنوی نے 12 سال تک منازل طریقت طے کی، جس کے بعد مرشد کامل نے حکم دیا کہ آزاد کشمیر کے بے آباد مقام ڈنہ پوٹھی میر خاں موجودہ نیریاں شریف جا کر رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو۔ یہ مقام جہاں دن کے وقت بھی جاتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے، آپ کی آمد سے اس طرح آباد ہوا کہ رات کے وقت بھی وہاں کی فضا ذکر و فکر کرنے والوں سے معمور رہتی۔ ہزاروں افراد آپ کے مبارک ہاتھوں پر بیعت ہوئے۔ آپ نے راولپنڈی، کیمبل پور، مظفر آباد، مردان، پوٹھوار، میرپور، جیلم اور ہزارہ کے علاقوں کے متعدد دورے کیے، عوام الناس کو اتباع شریعت کی تلقین کی۔ وفات: غلام محی الدین غزنوی نے اپریل 1975 کو نیریاں شریف میں وفات پائی۔ خلفائے کرام: آپ نے 30 حضرات کو خلافت عطا فرمائی۔ چند حضرات کے اسماء یہ ہیں: نمبر 1 مولانا مفتی پیر ہدایت الحق صاحب، نمبر 2 خواجہ فیض احمد آف تتاپانی، نمبر 3 پیر صوفی غلام محمد صاحب، نمبر 4 صوفی پیر محمد شفیع، نمبر 5 خواجہ محمد امیر، نمبر 6 حضرت خواجہ پیر علاء الدین صدیقی، نمبر 7 خواجہ پیر صوفی غلام سرور نقشبندی۔ اولاد: 1935 میں آپ کی پہلی شادی ہوئی جس سے 2 صاحبزادے ہیں: علاء الدین صدیقی، نظام الدین قاسمی۔ دوسری بیوی سے 4 صاحبزادے ہیں: امام ربانی فاروقی، فضل ربانی زیدی، غلام ربانی، شیر ربانی۔ تیسری شادی سے صرف 1 صاحبزادے ہیں: شمس العارفین۔ نیریاں شریف کے سب سے مشہور پیر علاء الدین صدیقی ہیں، جن کا ذکر کر لیتے ہیں۔ محمد علاء الدین صدیقی۔ ولادت: علاء الدین صدیقی 1 جنوری 1938 کو نیریاں شریف، آزاد کشمیر میں پیدا ہوئے۔ آپ خواجہ غلام محی الدین غزنوی بن ملک محمد اکبر خان کے دوسرے بیٹے تھے۔ ان کے بڑے بھائی پیر نظام الدین قاسمی ہیں۔ نسبت: ان کی نسبت نقشبندیہ مجددیہ ہے، جو ان کے والد اور شیخ خواجہ غلام محی الدین غزنوی سے ان کو ملی۔ آپ افغانستان کے معزز پٹھان قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ نام کے ساتھ صدیقی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی نسبت سے لکھتے تھے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ آپ خالد بن ولید کی اولاد سے ہیں، تاہم یہ غلط ہے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا خالد بن ولید کی اولاد پاک جو 40 کے قریب تھی، تمام کی تمام طاعون کے مرض سے وفات پا گئی۔ ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب نے اپنی کتاب جمال نقشبند میں جو لکھا ہے کہ پیر علاء الدین صدیقی سیدنا خالد بن ولید کی اولاد سے ہیں، غلط ہے۔ غالباً آپ اس کی صحیح تحقیق نہیں فرما سکے۔ تعلیم و تربیت: صدیقی صاحب نے ظاہری اور باطنی تعلیم اپنے والد اور پیر و مرشد سے حاصل کی۔ ایک نوجوان کی حیثیت سے انہیں بابرکت ماحول ملا۔ اس کے بعد آپ نے جامع حقائق العلوم حضروں سے مشکات اور جلالین پڑھی۔ دینی تعلیم کی تکمیل جامع رضویہ فیصل آباد سے مولانا سردار احمد سے کی اور دورہ تفسیر کی تکمیل عبدالغفور ہزاروی سے کی۔ طریقت: علاء الدین صدیقی نے نقشبندیہ طریقت کی شاخ نقشبندیہ غزنویہ
قاسمیہ مجددیہ کی پیروی کی، جسے نقشبندیہ صدیقیہ غزنویہ قاسمیہ مجددیہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کو قادری اور چشتی سلسلے میں بیعت کرتے تھے۔ اعزازات: علاؤ الدین صدیقی کا نام 562 مسلمانوں کی فہرست میں 7 بار آیا ہے۔ آخری بار ان کا نام 9ویں ایڈیشن میں ان کی موت کے بعد شائع ہوا۔ تنگ نظر: صدیقی صاحب یوں تو بہت پڑھے لکھے تھے، مولانا رومی سے بہت متاثر تھے، مثنوی کا درس دیتے تھے، مگر مسلک کے اعتبار سے بہت تنگ نظر تھے۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ جب آپ خانہ کعبہ کا چکر لگائیں اور آپ کو کوئی دعا یاد نہ ہو تو وہابیوں کو گالیاں دیتے جانا، پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وفات: علاؤ الدین صدیقی 3 فروری 2017 بروز جمعہ علالت کے بعد لندن میں انتقال کر گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 81 برس تھی۔ آپ کا مزار نیریہ شریف میں ہے۔ جنازہ: ان کی 2 نماز جنازہ ادا کی گئی، ایک آسٹن پارک کے برمنگھم میں اور دوسری آزاد کشمیر کے نیریہ شریف میں۔ پہلا نماز جنازہ: ان کا پہلا نماز جنازہ برمنگھم کے آسٹن پارک میں ان کے چھوٹے بیٹے نور العارفین کی زیر قیادت ادا کیا گیا۔ 20,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ دوسرا نماز جنازہ: ان کی دوسری نماز جنازہ ان کے آبائی شہر نیریہ شریف آزاد کشمیر میں ان کے بڑے صاحبزادے پیر سلطان العارفین نے ادا کی۔ 50,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ دوسرا نماز جنازہ: ان کی دوسری نماز جنازہ ان کے آبائی شہر نیریہ شریف آزاد کشمیر میں ان کے بڑے صاحبزادے پیر سلطان العارفین نے ادا کی۔ 50,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اولاد: نمبر 1 صاحبزادہ سلطان العارفین، نمبر 2 صاحبزادہ نور العارفین۔ آپ کے تقریباً 70 خلفاء ہیں، جن میں مشہور خلفاء کے نام درجہ ذیل ہیں۔ علامہ صاحبزادہ پیر سلطان العارفین صدیقی، نمبر 2 صاحبزادہ علامہ پیر نور العارفین، نمبر 3 صاحبزادہ علامہ پیر ظہیر الدین نیریہ شریف UK، نمبر 4 صاحبزادہ پیر محمد زاہد قاسم راولپنڈی۔ بانی: چیئرمین نور ٹی وی اسلامک چینل، بانی محی الدین ٹرسٹ، محی الدین اسلامک یونیورسٹی کالج، محی الدین اسلامک میڈیکل کالج میر پور آزاد کشمیر، محی الدین اسلامک یونیورسٹی نیریہ شریف، دارالعلوم محی الدین نیریہ شریف۔ جائیداد پر اختلاف: اس میں کوئی شک نہیں کہ پیر علاؤ الدین صدیقی نے بہت محنت سے نیریہ شریف کی درگاہ کو دنیا میں متعارف کرایا، مگر انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ساری جائیداد اپنے بیٹے کو ٹرانسفر کر دی، جس کی وجہ سے صدیقی صاحب کے بھائیوں اور اولاد میں ایک جھگڑا شروع ہو گیا اور پھر یہ جھگڑا عدالت تک پہنچ گیا۔ اس ساری لڑائی میں نیریہ شریف کا نام بہت بدنام ہوا۔ اب تقریباً تمام خاندان آپس میں ناراض ہیں اور عرس بھی 2 ہوتے ہیں۔ نیریہ شریف کی پیروں کی عورتوں کو لے کر بھی بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ یہ ماڈرن زندگی گزارتی ہیں اور با پردہ بھی نہیں رہتی، اور یہ ماڈرن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ بہرحال نیریہ شریف کی گدی کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔